بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ جو فیلڈ ہے اس کی اتنی پوٹینشیل ہے کہ مجھے 3.5 سال جو گورنمنٹ تھی، میں پرائم منسٹر کو بار بار بولتا تھا کہ آپ نے آج کو اگر سیکیور کرنا ہے اور پاورٹی ایلیویشن اگر کرنی ہے تو زراعت ہے، کنسٹرکشن ہے، ٹیکسٹائل ہے، ایسے شعبے ہیں کچھ جس کو آپ کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ آج کی ضرورت، آج کی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے لارج امپلائمنٹ کیپیبلٹی رکھتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگوں کو، لیبر فورس کو ایبزارب کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ معیشت کے اندر انقلاب آئے تو وہ انقلاب اس سیکٹر سے آئے گا. اٹ ول کم فرام ڈیجیٹل ٹیکنالوجی. اور اچھی بات اس کی یہ ہے، پاکستان کے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ کچھ فیلڈز ہوتی ہیں جو میل ڈومینیٹڈ ہوتی ہیں، جس طریقے سے انجینئرنگ کی جو مین اسٹریم انجینئرنگ، اسپیشلی میکینیکل انجینئرنگ، سول انجینئرنگ کی فیلڈز جو ہیں، ایون کیمیکل انجینئرنگ جو ہیں، وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. مین ڈومینیٹ دوز فیلڈز. اس کی موسٹلی وجہ یہ ہے کہ جو لوکیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ یہ اسکل سیٹس استعمال ہوتے ہیں، وہ لوکیشنز ایسی ہیں کہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں ایکسن موبل کینیڈا میں بھی کام کر چکا ہوں، وہاں پہ بھی ہمارا پلانٹ جو تھا وہ میل ڈومینیٹڈ تھا. لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں کوئی انہیرنٹ ایڈوانٹیج نہیں ہے آدمیوں کو. ان فیکٹ ایز ارسلان یہ کہہ رہے تھے، دیر از ریزن ٹو بلیو کہ عورتیں جو ہیں، فیمیلز جو ہیں، وہ زیادہ سکسیزفل ہو سکتی ہیں اس کے اندر. اچھا، پاکستان کے اندر یہ خاص طور پہ سچ ہے. ٹیلنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے جس یونیورسٹی سے پڑھا، آئی بی اے کراچی، گریجویٹ کیا، تو وہاں پر ہمارے جو اوپر نیچے کوئی 5 یا 6 بیچز تھے ارسلان، اس میں واحد ہمارا بیچ تھا جس میں میرا سب سے زیادہ جی پی اے تھا، ورنہ ہر بیچ میں کسی لڑکی کا ہائیسٹ جی پی ہوتا تھا. تو وہ تعلیم کے اندر کمپیٹ کرنا، اور اس کی وجہ یہ کہ ہنر برابر ہے، سکلز برابر ہیں، لیکن پاکستان میں کم سے کم عورتیں جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ زیادہ ہیں، ٹاسک اورینٹڈ زیادہ ہیں، رسپانسبل زیادہ ہیں. اینڈ اس کی وجہ سے اگر لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو ویٹ لفٹنگ اور پہلوانی میں تو شاید یہ نہ اپلیکیبل ہو، لیکن باقی تقریباً تمام فیلڈز کے اندر لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کو ہرا سکتی ہیں. اچھا، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی سپیس جو ہے وہ اس کے اندر بھی بہت آبویسلی ہر قسم کی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. اب میں باکسن نہیں کرنے کی کوشش کر رہا، آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کیونکہ لڑکی ہیں تو اس لیے آپ یہ کریں. ویمن اور مین کین کمپیٹ ان اینی تھنگ. آدمی بھی جو ہیں بیچارے وہ بھی اتنے ماٹھے نہیں ہوتے. اچھا، ویسے مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ میں آئی، یہ دنیا کے سارے بیسٹ فیشن ڈیزائنر جو یہ سارے مرد کیوں ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں لڑکیوں کے لیے. سوچیں اس کے بارے میں. سارے پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کے اندر موسٹ آف دا فیشن ڈیزائنرز آر ویمن. بٹ سائنٹیفک اسٹڈیز ساری بولتی ہیں، اگر اسکالسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے سکورز بھی آپ دیکھ لیں تو آدمیوں کا لیفٹ سائڈ آف دا برین زیادہ ڈیولپڈ ہوتا ہے. لیفٹ سائڈ آف دا برین کوانٹیٹیو، لاجیکل، ریشنل تھنکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عورتوں کا رائٹ سائڈ آف دا برین زیادہ ڈیولپڈ ہوتا ہے، جو کہ کریٹیوٹی، انوویشن، ایموشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. سو جب آپ اپنی اسٹرینتھس دیکھ رہی ہیں تو آپ کو یہ بھی ذرا سا خیال رکھنا چاہیے کہ بہت ساری فیلڈز ایسی ہیں جہاں سیویئر انڈر یوٹیلائزیشن ہے ٹیلنٹ کی پاکستان کے اندر، اور وائڈ اوپن اسپیسز وہاں پہ موجود ہیں. ابھی آئی نو کہ آپ کے امپلائرز ہیں، بڑی اچھی بات ہے. میں پاشا کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے انیشیٹو لیا اور یہ اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں. اب یہ نہیں سن رہے ہیں. اچھا، یہ سنیں گے تو آپ بول دینا کہ نہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. خبردار، آپ نے زندگی کا ٹاسک یہ بنایا کہ پاشا کی کمپنیوں میں جا کے میں نے ساری زندگی نوکری کرنی ہے. آپ سٹارٹ بے شک وہاں سے لے لیں، لیکن آپ سب کا آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنا بزنس خود سٹارٹ کرنا ہے، چاہے وہ انڈیویجول انٹرپرینورشپ ہو. اس کے لیے یہ جو پروگرام ہے سٹارٹ جو ہو رہا ہے، اس کی اہمیت میں بتا دوں ہمارے ذہن کے اندر. یہ صرف اس لیے نہیں کہ میں ادھر پروگرام کے اندر آیا ہوا ہوں. ہم لوگوں نے پروگرام سٹارٹ کیا جی، ظاہر ہے پلاننگ منسٹری ہے جو ہے وہ پروجیکٹس اپروو کرتی ہے، فنڈنگ ہمارے پاس سے آتی تھی. ایک ہم نے پروگرام ڈیزائن کیا، اسکلز فار آل.
اور اس اسکلز فار آل پروگرام کے اندر ایجوکیشن منسٹری کے پاس لیڈ تھی اس کی، جاوید حسن نیپٹیک واز دا پرنسپل پرسن لیڈنگ دیٹ ورک، اور اس کے اندر ایک ہائی ٹیک کمپوننٹ تھا تو ہنر سب کے لیے، اس کے اندر مستری اور پلمبنگ اور وہ سب ہنر بھی شامل تھے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک ہائی ٹیک کمپوننٹ تھا جس کے اندر آئی ٹی کا ایک بڑا حصہ تھا۔ 50,000 ہم نے اسٹوڈنٹ سے وہ سٹارٹ کیا تھا، اور اس کے بعد اس کو اسکیل اپ کر کے 1 لاکھ پہ ہم لے گئے تھے۔ اور وہ ویسے تو میری زندگی جو ہے اس میں حکومت میں ہونا نہیں ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، میں ویسے ہی خود ہی بیگ اٹھا کے جہاز پہ چڑھتا ہوں، نہ میں پروٹوکول آفیسر، نہ کوئی پولیس، نہ سیکیورٹی، نہ کچھ، لیکن کچھ چیزیں جو ہے انسان کو بولتا ہے کہ اچھا ذرا سا ٹائم اور مل جاتا تو یہ والا کام جو ہے نا بڑا مزدار ہونے والا تھا۔ میرے خیال میں یہ مارچ میں میٹنگ تھی، نو کانفیڈنس ووٹ جو ہے اس کے آنے سے چند دن پہلے، یہ چند دن بعد، میں بہت ٹیمپٹیڈ ہوں کہ میں نو کانفیڈنس موشن کی طرف چلا جاؤں اس کی کہانی سنانے کے لیے، لیکن چلو نہیں سناتا۔ میٹنگ میں جاوید حسن کو میں نے بلایا ہوا تھا، اور ان کو جو میں نے ٹارگٹ سیٹ کیا، کیونکہ 3 سال کا پروگرام تھا اسکلز فار آل، وہ ختم ہونے جا رہا تھا، ہم اگلے 3 سال کے ٹارگٹ سیٹ کر رہے تھے، اور میں نے ان کو کہا کہ جاوید یہ جو 1 لاکھ کا ٹارگٹ آپ نے اس دفعہ کیا ہے نا، اس کو میں نے اسکیل اپ کرنا ہے، اور ہم اگلے 3 سال کا ٹارگٹ ہائی ٹیک اسکلز جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ فن ٹیک کی جو اسکل سیٹس ہیں وہ ساری پوری ڈبس ملا کے اس کو ہم 10 لاکھ ٹریننگ پر لے کر جا رہے تھے، 1 ملین پیپل ٹو بی ٹرینڈ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ تو پولیٹیکل بات نہیں ہے، یہ تو بالکل سمپلی اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے کہ ایوری بڈی نوز کہ انشاءاللہ ان دا ایئر 2023 پرائم منسٹر آف پاکستان ول بی عمران خان اگین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ون آف دا پروگرامز جس کو ہم نے شروع کرنا ہے دوبارہ، یہ اس پروگرام کو اسکلز فار آل کا ہائی ٹیک کمپوننٹ 10 لاکھ بچوں کی ٹریننگ کا ہم نے ضرور انتظام کرنا ہے۔ اور جو دوسری چیز جس پہ میں نے ایمفسس ڈالا تھا، اس لیے مجھے یہ پروگرام اتنا پسند آیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایکڈیمیا اور بزنس ساتھ کولیبریٹ کر کے پارٹنرشپ کریں۔ ہمارے 3 مختلف پروگرام چل رہے تھے، یہ ہنر کا پروگرام تھا، سکلز سکھائی جا رہی تھی، پھر ہمارا ایک انٹرپرینورشپ کا پروگرام تھا جس کے اندر ہم انٹرپرینورز کی ٹریننگ کر رہے تھے کہ انٹرپرینورشپ آپ نے اگر اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کرنا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہم کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ قرضے دیے جا رہے تھے کہ جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو قرضے دیے جائیں۔ ان تینوں پروگرامز کا میں نے کہا تھا کہ ان کا ڈیٹا سیٹ بناؤ، اینڈ جو آپ کی آئیڈیل کمبینیشن ہونی چاہیے وہ آئیڈیل کمبینیشن آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے کہ آپ پہلے اسکل سکھائیں، پھر اس کو انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ دیں، اور پھر اس کو فائنینسز پرووائڈ کریں کہ وہ اپنا بزنس خود کر سکے۔ سو یہ اگر تینوں چیزیں ایک جگہ پر یکجا ہو جائیں تو مجھے کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے کہ وہ جو میں بار بار جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، میں کہتا تھا پاکستان کی اکانومی کے اندر اگر ریولوشن آئے گی تو وہ ریولوشن جو ہے وہ یہ ڈیجیٹل سیکٹر، ٹیکنالوجی سیکٹر لے کے آئے گا، اور یہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بھی آپ کو خوشخبری دے دوں،